ویران مندر کے حصہ نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنے اور تیار ہونے کے بعد وہ سب مل کر میلے میں نکلتے تھے۔ حویلی کے مکینوں کو ان کے آنے کی خبر پہلے ہی کر دی گئی تھی، اس لیے ان کے وہاں پہنچتے ہی ان کے مکین ان کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھائے کھڑے تھے۔ پریت کور کے باپو ہر سال اس حویلی کے مکینوں کو سال بھر کا راشن ڈلوا دیتے تھے، جس میں چاول، گندم، مختلف قسم کی دالیں اور دیسی گھی شامل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب پریت کور کے باپو کے احسان مند تھے، اور بدلے میں جب بھی میلے میں پریت کور اور اس کے دیگر عزیز و اقارب کی شرکت ہوتی تو وہ بھی ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور دل کھول کر ان کی خدمت کرتے، اور اس طرح وہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے۔ پریت کور نے انہیں کبھی بھی ان کی حیثیت کا احساس تک نہیں ہونے دیا تھا۔ ایسا کرنے میں وہ حق بجانب تھی، کیونکہ اس کی نرم دل طبیعت اور معصومانہ پن اس بات کا بین ثبوت تھا۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر تک حویلی میں سستانے کے بعد وہ سب میلے میں سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ میلہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ سب گھومتے گھماتے اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے، اور پھر ایک ایسے پنڈال کے سامنے جا کر رک گئے جہاں بہت سے لوگ گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں وہاں تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں آس پاس کے بہت سے گاؤں کے سورما حصہ لے رہے تھے، جن میں کچھ لوگ دلجیت سنگھ کا نام بڑے ادب اور فخر سے لے رہے تھے۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دلجیت سنگھ پاس کے گاؤں کے مکھیا تار سنگھ کا بیٹا تھا اور تلوار بازی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ان کی باتوں نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا، اور انہوں نے وہیں ایک جگہ بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جانب سے شور اٹھا، اور لوگوں کے جھرمٹ میں 10-12 لمبے تڑنگے افراد ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ تلواروں کی دھاڑ دھوپ نہ ہونے کے باوجود خوب چمک رہی تھی۔ نہ جانے کس قسم کی تلواریں تھیں۔ وہ سب تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں لہراتے بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے پنڈال میں پہنچتے ہی ڈھول والوں نے زور و شور سے اپنے ڈھول پیٹنا شروع کر دیے، اور پھر ایک جانب سے بگل کی بھاری آواز گونجی، جس سے سنتے ہی پنڈال میں نظر آنے والے تمام افراد وہاں سے کھسک لیے۔ باقی رہ جانے والوں میں صرف 10-12 افراد ہی رہ گئے تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ پھر سرپنچوں کے رومال لہراتے ہی 2 افراد اچھل کر پنڈال میں بنے ایک دائرے میں داخل ہو گئے، اور ایک دم ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوں۔ وہ دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، اور چونکہ دونوں ماہر تھے اس لیے دونوں کو کافی زخم آئے تھے۔ مسلسل 1 گھنٹہ تک لڑنے کے بعد دونوں تھک ہار کر زمین پر گر گئے، اور اسی طرح ہار جیت کا فیصلہ کیے بغیر یہ مقابلہ برابر رہا۔ یکے بعد دیگرے سرما بھی پنڈال میں آتے رہے اور اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے۔ ان میں سے 2 سرما کامیاب رہے، اور سرپنچوں نے انہیں فاتح قرار دیتے ہوئے نقد انعامات کا اعلان کر دیا۔ اعلان سنتے ہی کامیاب سرما کامیابی کے نشے میں دھت چیخ چیخ کر وہاں لوگوں کی بزدلی کا تانا دینے لگے اور للکارنے لگے کہ بھری پنڈال میں اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو ان کے سامنے آئے اور انہیں شکست دے کر دکھائے۔ لیکن تمام افراد تو یوں کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ابھی انہیں للکارتے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک خوبرو نوجوان جس نے بڑا نفیس لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں تلوار پکڑے پنڈال میں داخل ہوا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر للکار مارتے دونوں سورماچوں کو اسے دیکھنے لگے۔ نوجوان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے قریب آن کر رک گیا اور مخاطب ہوا۔ میں تم دونوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم دونوں مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں 2 بیگز میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گا، اور اگر تم دونوں ناکام رہے تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے سر کے بال موڑ دو گے اور دوبارہ کبھی اس گاؤں میں نہیں آؤ گے۔ دلجیت سنگھ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑے۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نوجوان چند منٹ بھی ان کے سامنے نہیں ڈٹ سکے گا۔
یہ نوجوان دلجیت سنگھ تھا جو پہلے ہی تلوار بازی کے مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ان دونوں سرماؤں کی باتیں سن کر جوش میں سیدھا پنڈال میں داخل ہو گیا تھا۔ سرپنچ جو مقابلہ ختم سمجھ کر اسٹیج سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک نوجوان کو پنڈال میں جاتے دیکھ کر دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے تھے، لیکن اتنی دور سے انہیں ان کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے انداز سے یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم اس نوجوان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے تیور دیکھتے ہی اس نوجوان نے بھی جلدی سے اپنی تلوار سنبھالی اور واگرو کا نعرہ فضا میں بلند ہوا اور بجلی کی کوندے کی مانند ان کی تلوار چمکی اور ایک ہی بار میں ایک سرما کی تلوار لکڑی کی طرح آدھی کٹ کر ایک جانب گر گئی اور آدھی تلوار دستے سمیت اس کے ہاتھ میں موجود تھی، جسے وہ حیرت سے کبھی اسے دیکھتا اور کبھی زمین پر پڑی تلوار کے ٹکڑے کو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے منو وزنی ہتھوڑا اس کی کلائی پر مار دیا ہو۔ کچھ لمحوں تک تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، لیکن معاملہ بھانپتے ہی فضا تالیوں کی گونج سے اٹھا اور پھر یوں فضا میں صرف تالیوں کی گونج تھی۔ سورما کے پاس چونکہ اب لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ سختی کسی حالت میں کھڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہی دوسرے سورما نے زوردار نعرہ مارتے ہوئے اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ نوجوان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور تلوار کی نوک اس کے کندھے کو رگڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ چوٹ اتنی گہری نہیں تھی، صرف کندھے کی تھوڑی سی کھال ہی چھل گئی تھی، لیکن نوجوان اب سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے پنیتر اب ڈالا اور پلٹ کر جوابی وار کر دیا۔ اس نے تلوار کا ہاتھ گھماتے ہوئے اس سورما کی کلائی پر وار کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف بھی تلوار بازی کا ماہر تھا۔ اس نے خود کو اس کے حملے سے بچاتے ہوئے جھکائی دی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر تیزی سے دوبارہ وار کیا۔ اس بار اس کا نشانہ چوک گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس بات کا فائدہ لیتے ہوئے نوجوان نے تیزی سے اس کے سینے پر وار کر دیا۔ تلوار کسی نوکدار سریے کی طرح اس کے سینے پر پڑی اور سیدھی اس کو چیرتی ہوئی اندر گھس گئی۔ سورما کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہونے لگی۔ پنڈال لوگوں کے زوردار نعروں سے گونجنے لگا اور کچھ لوگ بھاگ بھاگ کر پنڈال میں آنے لگے اور اس نوجوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پریت کور بھی سانس روکے تلوار بازی کا مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اس نوجوان کی بہادری بہت اچھی لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں سرماؤں کو چت کر دیا تھا جو اپنے غرور کے نشے میں نہ جانے کیا کیا بک رہے تھے۔ بعد میں لوگوں کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام دلجیت سنگھ ہے اور وہ ساتھ کے گاؤں میں مکھیا کا سپوت ہے۔ پریت کور دل ہی دل میں اس نوجوان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ پھر کچھ وقت بیتا کر وہ سب واپس اپنے گاؤں کی طرف پہنچ گئے۔ پریت کور کو اس بات کا اندازہ تک نہ ہو سکا کہ لوگوں کے اس ہجوم میں کوئی اسے بھی نظر بھر کر دیکھ چکا تھا۔ نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر چکا تھا۔ دلجیت سنگھ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا تھا، اور نہ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا کشش تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو اس کے معصوم چہرے سے نہ ہٹا سکا۔ پریت کور اس کے پڑوس کے گاؤں میں رہتی تھی اور فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا، اس لیے وہ جب چاہتا اس کے گاؤں جا سکتا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس دوران وہ کئی بار پریت کور کے گاؤں ہو آیا تھا، لیکن اتنے چکر لگانے کے باوجود اسے صرف 2 بار ہی اس کا چہرہ نظر آیا تھا اور اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اسے دوبارہ نہ دیکھ پایا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنا رشتہ اس کے گھر بھجوانے کا ارادہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں بزرگوں کے میل جول سے یہ رشتہ بخیر و خوبی طے پا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور گھر کے سب افراد بارات لے کر پریت کور کے گاؤں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ بگیوں میں جتے ہوئے سفید گھوڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اپنے ماتھوں پر سجے ہوئے زرد رنگ کے تاج پہنے وہ بہت حسین دکھائی دے رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد سمیت تقریباً 40 کے قریب افراد تھے جو کہ بارات میں شامل تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی تھیں۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ وہ سب دلہن کے گاؤں جلد از جلد پہنچ کر اس حسین چہرے کو دیکھنا چاہ رہے تھے جس نے ان کے شہزادے جیسے دلجیت سنگھ کا دل جیت لیا تھا۔ وہ دلجیت سنگھ جس نے کبھی سپنے میں بھی کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، نہ جانے کیسے اس لڑکی کا دیوانہ بن گیا تھا کہ چٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی جیسے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.